السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے جس ویک کا ہاروسکوپ ہم ڈسکس کریں گے وہ 4 ستمبر سے لے کے 10 ستمبر تک کا ہے۔ اس ہفتے میں جو سب سے امپورٹنٹ پلانیٹری پوزیشن ہے وہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا ہے۔ اسٹرالوجی کے دائرے میں جوپیٹر خوشی خوشحالی کا سیارہ ہے۔ اس سال 4 ستمبر کو 4:45 بجے یہ ٹورس میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور مشتری کا یہ ریٹروگریڈ ہونا سال میں ایک بار تقریباً 4 سے 5 ماہ تک رہتا ہے۔ یہ پلانٹ سماجی تکمیل کی علامت ہے، لیکن جب یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ الٹ کر دیتا ہے۔ اس وقت کے دوران ہم اپنی اندرونی آواز اور وجدان کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہم میں زور دیتا ہے یا مجبور کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا تجزیہ کریں جس پر ہم کام کر رہے ہیں، یا اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے زندگی میں توازن قائم کریں، اپنے وجود پر ایک دفعہ نظر ثانی کریں اور اپنے فیصلے اور اپنے کاموں کو ترتیب دیں۔ اس عرصے میں آپ اپنی زندگی کے راستے کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ یقینی طور پر دیکھیں گے کہ آپ کے تجسس اور خواہشات میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ عرصہ مالی معاملات میں بھی آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ اگرچہ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے انتظام کرنے کی یعنی مینج کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اچھی اپرچونٹیز ملیں تو اس دوران آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، جوپیٹر کا یہ ریٹروگریڈ ہونا کچھ برج والوں کے لیے مشکلات لے کر آئے گا۔ خاص طور پہ 5 برج ایسے ہیں جن کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جن کے لیے اس عرصے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باقی جو برج والے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدے اور اچھی اپرچونٹیز لے کر آئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ 5 برج کون سے ہیں جن کو اس عرصے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے ایریز دوستوں کی۔ تو ایریز آپ لوگوں کے 9ویں اور 12ویں گھر کا حاکم سیارہ جوپیٹر ہے۔ تو جب یہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ کو کنفیوژن کے بھنور میں ڈال سکتا ہے۔ فیصلہ کرنا ایک مشکل جنگ بن سکتی ہے، اور قسمت کا ہمیشہ بھروسہ مند جو آپ کا سہارا تھا وہ بھی آپ سے دور ہو سکتا ہے۔ ایک مشکل سواری کے لیے یا ایک رولر کوسٹر رائڈ کے لیے آپ اس عرصے میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ خاندانی تعلقات، خاص طور پر آپ کے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی صحت پر بھی آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ مالی طور پر بھی اپنے آپ کو بڑھتے ہوئے اخراجات کے لیے اس ہفتے میں تیار رکھیں۔ اس ہفتے آپ کو مایوسی اور ڈپریشن کا غلبہ بھی رہے گا۔ آپ لوگ اس عرصے میں اپنے لیے ہوئے فیصلوں پر بھی شک کریں گے یا ڈاؤٹ کریں گے، بار بار اپنے فیصلے کو بدلیں گے۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں آپ کو اپنے کاموں میں ترتیب لانے کی ضرورت ہوگی تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ ان کاموں کو آسانی سے مکمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے آپ بہت سے امپورٹنٹ کام اور لوگوں پر توجہ نہیں دیں گے، جو آگے چل کر آپ کے رشتے اور مالی معاملات دونوں میں پریشانی کا باعث بنے گا۔ فائنانس، ایجوکیشن اور کیریئر میں اس ہفتے کے پہلے 3 سے 4 دن مالی حالات آپ لوگوں کے الجھن اور پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کچھ غلط فیصلے آپ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر مالی فیصلے کریں۔ کاروباری افراد ہفتے کے پہلے 4 دن کہیں انویسٹ نہ کریں کیونکہ نقصان کا امکان ہے، مگر ہفتے کے آخری دنوں میں مالی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ وہ پروجیکٹ جو ناکام ہو رہے تھے سود مند ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ منافع اور آمدنی میں بھی اضافہ نظر آتا ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ اور وہ لوگ جو آن لائن کرنسی یا اسٹاک ایکسچینج سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس عرصے میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ہفتے غیر ضروری چیزوں پر آپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے۔ آؤٹنگ، شاپنگ، ہوٹلنگ آپ اس ہفتے بہت زیادہ کریں گے۔ ان چیزوں پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ آپ بجٹ تک اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سفر فائدہ دے گا، مگر بیرون ملک جانے میں تھوڑا مشکلات کا سامنا ہوگا، جیسے فلائٹ کا کینسل ہو جانا، ٹکٹ، ویزا وغیرہ نہ ملنا، اس قسم کی پرابلم نظر آتی ہیں۔ وراثتی اور عدالتی معاملات میں اگر ڈیلے تھا تو بہتری نظر آتی ہے، یعنی ڈیلے اگر ہوا بھی صحیح تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد پر پچھلے ہفتے جو کاموں کا بوجھ تھا اس ہفتے ان کاموں کو مکمل کر پائیں گے اور اپنے باس کی طرف سے اپریسیشن بھی مل سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اس ہفتے غلط مشوروں سے خود کو بچائیں، خاص طور پہ ایسے دوستوں سے دور رہیں جو آپ کو غلط مشورے دیں یا کوئی شارٹ کٹ کے تحت آپ کو کوئی کام یا کوئی چیز کرنے کا مشورہ دیں۔
جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے محبت کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے پارٹنر سے لڑائی جھگڑا ہو جانا، بحث، جدائی اور دوری کا امکان ہے۔ کوشش کریں بات چیت سے معاملات کو حل کریں۔ اگر لگے کہ اس سے بھی معاملات بہتر نہیں ہو رہے تو کسی دوست کی مدد لے لیں۔ اس ہفتے میں آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں کچھ باتوں پہ کمپرومائز کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ لوگ جو شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو امید سے بڑھ کر خوشی ملنے کے امکان ہیں۔ اولاد کی طرف سے بھی آپ کو اس عرصے میں خوشخبریاں ملیں گی۔ اس ہفتے اپنے پارٹنر پر آپ لوگ بلا وجہ کا شک بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سوچیں آپ کا وہم ہے، ان سے خود کو اور اپنے رشتوں کو بچا کر رکھیں۔ صحت کے معاملات میں چیسٹ انفیکشن اور سانس کی تکلیف آپ کو تنگ کر سکتی ہے، لہٰذا احتیاط بہت ضروری ہے۔ اپنا ریگولر چیک اپ اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ اس عرصے میں ضرور کروائیں۔ جو اس ہفتے آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مخالف آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس عرصے میں کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، لہٰذا آپ کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے اور اپنے فیصلوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر کڑی نظر رکھنی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ اپنی صحت اور گھریلو زندگی میں آئی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے ٹورس دوستوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ تو ٹورینز، جوپیٹر آپ کے 8ویں اور 11ویں گھر کا لارڈ ہے، اس لیے اس کا ریٹروگریڈ ہونا خواتین کی صحت کے مسائل کو سامنے لے آ سکتا ہے۔ خواتین کو خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مرد حضرات بھی اس عرصے میں لیور یعنی جگر اور نظام میں ہضم کے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی فیملی لائف بھی اس عرصے میں ڈسٹرب رہے گی۔ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریلیشن شپس اور خاندانی زندگی میں آپ کے سامنے بہت سے ایسے لوگوں کے چہرے آئیں گے جن کے آپ نے کبھی توقع نہ کی ہو یا جن کے بارے میں آپ نے کبھی ایسا سوچا نہ ہو۔ ریلیشن شپ اور مالی معاملات میں آپ لوگوں کو بہت محتاط رہنا پڑے گا، آپ کسی وجہ سے اپنے رشتوں کو خود بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے، لہٰذا اتنا ہی خرچ کریں جتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ اپنے فیصلے لینے اور اپنے کاموں اور پروجیکٹس میں بہت زیادہ لاپرواہی دکھائیں گے، جس کی وجہ سے چل کر آئی ہوئی کامیابی کا موقع بھی آپ لوگ خود گنوا دیں گے۔ فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن میں مالی معاملات درمیانی دنوں میں اچھے رہیں گے، مگر ہفتے کے شروع اور آخر میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اس ہفتے کسی فیملی ممبر کے علاج پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا نظر آتا ہے۔ کاروباری افراد اس ہفتے زیادہ منافع کمائیں گے۔ وہ لوگ جو کوئی بھی کام پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں اپنے فائنانسز اور پیسے کی تقسیم پر نظر رکھیں۔ آپ کا پارٹنر آپ کوئی ایسی غلطی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی لاس کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیسوں کے معاملات میں یا کوئی قیمتی چیز کی خرید و فروخت میں اس ہفتے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کریں، کسی ڈاکومنٹ پر سائن نہ کریں، اپنے ڈاکومنٹس کو اچھی طرح سے چیک رکھیں، کیونکہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا آپ سے غلط فیصلے کروا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات پر بھی مجبور کرے گا کہ آپ اپنے فیصلوں پر دوبارہ سے نظر ثانی کریں۔ وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے کاموں میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ جو لوگ ملازمت کی تلاش میں ہیں وہ جس جگہ اپلائی کریں گے اس جگہ سے ان کو پازیٹیو جواب ملے گا۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے اچھے معاملات نظر آتے ہیں، مگر فیملی ممبرز کے صحت آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ دوران سفر بہت زیادہ احتیاط کریں، اپنی سواری کو چیک کر کے، اپنے کاغذات کو چیک کر کے اور صدقہ دے کر سفر کا آغاز کریں۔ وہ لوگ جو کسی سے محبت میں مبتلا ہیں اور شادی کرنے کے خواہش مند ہیں اس ہفتے تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ابھی حالات آپ کے حق میں بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ صحت کے معاملات جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، اس ہفتے میں اس عرصے میں آپ کو لیور کا پرابلم ہو سکتا ہے، ڈائجیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا گائنی سے ریلیٹڈ ان کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس ویک جو آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماضی کی باتوں کو اپنے دماغ پر بہت زیادہ سوار کر لیں گے، بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچیں گے اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ خود کو، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے کاموں میں، چاہے آپ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز کو اور اپنی روٹین کو اور اپنے کام کرنے کے طریقوں کو بدلیں، کیونکہ اگر آپ پرانے طریقوں پر چلتے رہے تو آپ اپنی مقصد اور اپنی کامیابی کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔
اس کے علاوہ اس ہفتے جو آپ کا صدقہ ہے وہ سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ہے، جیسے چاول، دودھ، دہی وغیرہ۔ چلتے ہیں اب ہمارے جیمنائی دوستوں کی طرف۔ تو جیمنائیز، آپ لوگوں کا یہ ہفتہ کامیابی کا ہفتہ رہے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے سے جو حالات آپ کے حق میں نہیں چل رہے تھے یا آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے، ان میں بیلنس آ جائے گا۔ قدرتی طور پر آپ کے حالات آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے اور قدرت آپ پر مہربان رہے گی۔ لیکن جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا آپ سے کچھ مسائل میں اور آپ کی کچھ باتوں میں توجہ مانگے گا، جیسے کہ اپنی ڈیلی روٹین کو سیٹ کرنا یا اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنا، گھریلو مسائل کا حل تلاش کرنا، جو عادات اور روٹین آپ کے ڈسٹرب ہیں ان کو دوبارہ سے بیلنس کرنا، یہ اس عرصے میں بہت زیادہ ضروری رہے گا۔ فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن میں مالی حالات اس ہفتے بہت بہتر رہیں گے، خوشحالی نظر آتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو بیج آپ اس ہفتے بوئیں گے آگے چل کے پورے سال میں اس کا پھل کھائیں گے۔ مگر ایک مسئلہ جو آپ کو درپیش رہے گا، وہ چاہے آپ کاروباری افراد ہوں، ملازمت پیشہ افراد یا آپ کے گھر کے معاملات ہوں، سیاست اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سامنا آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا، جس سے دور رہنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ لوگ جو مرضی کریں یا کہیں، آپ نے اپنا فوکس صرف اور صرف اپنے فائنینشیل پلانز پر رکھنا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کی ترقی کے امکانات اس ہفتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بونس، اوور ٹائم یا انسینٹیوز کی شکل میں مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ قانونی فیصلے آپ کے حق میں ہونے کا امکان ہے۔ گھر کی مینٹیننس اور ڈیکوریشن پر آپ بہت زیادہ اخراجات کریں گے، مگر یہ اخراجات فائدہ مند ثابت ہوں گے اور آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ گریڈ ہو جائے گا۔ گھر میں سکون اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے اخراجات میں اضافے کا باعث بنے گی، مگر یہ ملنا ملانا آپ کو مالی فائدہ بھی دے گا اور آپ اچھا بھی محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ لین دین کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ دھوکے اور جھوٹے وعدوں کا امکان ہے۔ اگر اس ہفتے کوئی آپ سے قرض مانگے تو کوشش کریں کہ نہ دیں یا ٹال دیں، کیونکہ آپ کو پیسے واپس کرنے کا اس انسان کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ محبت کے معاملات اس ہفتے بہتر رہیں گے، مگر شادی شدہ افراد کا آپس میں بحث اور چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کو اچھے رشتے ملنے کا امکان ہے۔ وہ لوگ جن کی شادی طے پا نہیں رہی یا کسی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہے، تو ان کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کھوئی ہوئی محبت یا پرانی محبت دوبارہ ملنے کا امکان ہے، جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ ایک امپورٹنٹ بات جو اس ہفتے ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اولاد کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی مسائل ان کو درپیش ہیں جن میں آپ کی مدد ان کو درکار ہے۔ کوشش کریں ان کو سمجھیں، ان کے معاملات کو سنیں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ سسرالی رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رہیں گے، البتہ پڑوسی آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ کمر میں درد کی شکایت کے ساتھ ساتھ پنڈلیوں کا درد آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے گا۔ جو اس ہفتے آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے، یا کوئی ایسا انسان جو کھو گیا تھا یا اس کے ملنے کے امکانات بہت کم تھے، یا کوئی پرانا دوست، رشتہ دار آپ کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے آنے سے آپ کی زندگی میں پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کریں گے اور دوسروں کے بارے میں بھی غلط باتیں آپ تک پہنچائیں گے، تو آپ کو بغیر حقائق کو جانے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا، نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ یہ صدقہ آپ کے لیے بند رستوں کو کھولنے کا ذریعہ بنے گا۔ بات کرتے ہیں ہمارے کینسر سٹار کی۔ تو کینسیرینز، جوپیٹر آپ لوگوں کے 6 اور 9ویں گھر کا مالک ہے، اور جیسے کہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے تو یہ عرصہ آپ کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کا عرصہ ہے۔ خاص طور پہ اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف سازش کرنے اور آپ کو گرانے اور آپ کے ساکھ اور آپ کی پرسنالٹی کو اٹیک کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ دیکھا جائے تو اس عرصے میں آپ کے مخالفین اور حاسدین بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتے ہیں۔ آپ کا ویک پوائنٹ ڈھونڈ کر آپ کو گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ کام کی جگہ بھی آپ کو ایک پریشر کوکر کی طرح فیل ہوگی، بہت زیادہ پریشر ہوگا۔ اعلیٰ افسران کے سامنے آپ کے فرائض میں ذرا سی غفلت ان کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، جس سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی نیگیٹو باتوں اور نیگیٹو کمنٹ کا وکٹم بن سکتے ہیں۔
اگر آپ ملازمت میں تبدیلی چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو اب بھی ملتوی کر دیں اپنا ارادہ، کیونکہ یہ ایسا کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ آنے والی نئی جاب میں آپ کے لیے بہت زیادہ چیلنجز نظر آتے ہیں۔ تعلقات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، خاص طور پہ آپ کے والد کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی صحت کو بھی اس عرصے میں نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ عرصہ بہت محتاط رہنے کا اور اپنے اوپر توجہ دینے کا عرصہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ مایوسی، اکیلا پن اور اداسی کا شکار رہیں گے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرتا یا آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اندرون ملک ٹریولنگ نظر آتی ہے، خاص طور پہ رشتہ داروں کے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہوگا، لیکن آپ اکیلا رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کانفیڈنس میں کمی محسوس ہوگی۔ اگر محبت کے معاملات کی بات کریں تو محبت کے معاملات کچھ حد تک بہتر نظر آتے ہیں۔ والد کے ساتھ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، کسی بات پہ ناراضگی یا غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ فائنینس، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات اس ہفتے اچھے رہیں گے۔ کاروباری افراد اس ہفتے کوئی ایسی انویسٹمنٹ یا کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ نہ کریں جس میں ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو۔ کرنا ہے تو اس کے بارے میں مکمل چھان بین کر کے، اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کر کے تو پھر اپنے پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں۔ صحت کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی اور بلا وجہ کی سوچوں کی وجہ سے آپ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو باڈی میں پین یا نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی سفر کرنے لگیں تو اپنی سواری کو سوچ سمجھ کر چوز کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اپنے آنے والے کاموں اور پروجیکٹس کے بارے میں وقت سے پہلے پلان کریں، یا اگر آپ نے کوئی پلانز بنائے ہوئے ہیں تو ان کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کریں۔ لوگ بھی اس عرصے میں آپ کو چاہیں گے کہ اپنی مرضی سے چلائیں، تو آپ نے اس پر کنٹرول رکھنا ہے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر کام کرنے کے بجائے اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں۔ اس ہفتے جو آپ کا صدقہ ہے وہ سبز رنگ کا صدقہ ہے۔ چلتے ہیں اب ہمارے لیو دوستوں کی طرف۔ تو لیوز، آپ لوگوں کا 5ویں اور 8ویں گھر کا حاکم سیارہ جوپیٹر ہے، اور اس کا یہ ریٹروگریڈ ہونا آپ کو آپ کے والد کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے اور اس عرصے میں آپ نے اپنے قریبی تعلقات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا ہے۔ آپ کا لاپرواہ بیہیویئر آپ کے رشتے خراب کر سکتا ہے یا دوری پیدا کر سکتا ہے۔ مالی معاملات میں بھی اس ہفتے اضافہ رہے گا۔ آپ پر ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بوجھ پڑ سکتا ہے، جس کو نبھاتے نبھاتے آپ اپنی صحت خراب کر سکتے ہیں۔ مختصر ہو یا طویل، سفر اس ہفتے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں بھی اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، تنازعات اور اختلافات زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس چیز سے محتاط رہیں اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے پر یا اس کو بیلنس اور مینٹین کرنے پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ اس کے علاوہ کاموں میں اس ہفتے آپ بہت زیادہ مصروف نظر آتے ہیں، سفر بھی زیادہ ہوگا، گھر اور خود کو بہت کم ٹائم دے پائیں گے۔ اس ہفتے آپ کی زندگی میں ضرورت سے زیادہ لوگ انوالو ہونے کی کوشش کریں گے۔ جو کچھ دن پہلے اجنبیوں کی طرح ملتے تھے، ایک دم سے آپ کے دوست بننے کی کوشش کریں گے یا آپ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا اس معاملے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ محبت کے معاملات میں اپنے پارٹنر اور رشتہ داروں کے حوالے سے مس انڈرسٹینڈنگز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بغیر تصدیق کے یا کسی بات پر بغیر سوچے سمجھے یقین مت کریں۔ آپس میں دوریاں پیدا کرنے کی بجائے بات چیت کر کے مسائل کا حل نکالیں۔ صحت کے معاملات میں آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کی لاپرواہی یا کیئر لیسنس آپ کی صحت خراب کر سکتی ہے۔ فائنینس، کیریئر اور ایجوکیشن میں کوئی اس ہفتے مشترکہ وراثت کے معاملات میں آپ کی خواہش کے مطابق معاملات طے نہیں پائیں گے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے۔ وہ لوگ جو کسی لاٹری یا پرائز بانڈ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھے چانسز نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کی آمدنی میں اضافہ رہے گا، لیکن منافع میں اتار چڑھاؤ رہے گا، کبھی زیادہ تو کبھی کم۔ ملازمت پیشہ افراد پر ذمہ داریوں اور کام کا اس ہفتے بہت زیادہ بوجھ رہے گا۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے لوگ آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ جس بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، سب کو ان کے ارد گرد کے لوگ حسد میں آ کر کسی مسئلے میں پھنسا کر اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کریں گے یا پھر گرانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہیں اور ان پر نظر رکھیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی پیلے رنگ کی کھانے کی چیز پرندوں کو ڈالیں۔
اب چلتے ہیں ہمارے ورگو دوستوں کی طرف۔ ورگو، اس ہفتے آپ لوگوں کو کسی کے کہنے پر کوئی کام نہیں کرنا، نہ کسی کی باتوں میں آ کر یا تصویر کا ایک رخ دیکھ کر کوئی فیصلہ لینا ہے یا پھر کسی کے بارے میں رائے کام کرنی ہے۔ کوشش کریں اچھی طرح چھان بین کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں، کیونکہ اس عرصے میں جب جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ غلط فیصلے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اپنے رشتہ داروں کے سخت رویے اور خود غرضانہ رویوں سے آپ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں اور ناراض ہو کر یا غصہ ہو کر بحث بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اندرون ملک سفر اس ہفتے رہے گا جو کہ آپ کے موڈ کو بہت خوش اور فریش کر دے گا۔ خاص طور پہ کسی پرانے دوست سے ملاقات آپ کے لیے اس ہفتے بہت سکون اور خوشی کا باعث ہوگی۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے ہے وہ یہ کہ اس ہفتے لوگ آپ کے دوست بن کر آپ کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کریں گے اور آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ آپ کے فیصلے غلط تھے۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ منافع بخش رہے گا، البتہ اگر آپ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو انوینٹری کے مسائل کا سامنا رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے ارد گرد سیاست کا سامنا ہوگا۔ حاسد اور آپ کے مخالف آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں کمیونیکیشن، دوستانہ رویہ اور ایک دوسرے کی بات کو ماننا اور سمجھنا نظر آتا ہے۔ شادی شدہ افراد آپس میں کسی مستقبل سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں اور آپ دونوں کا یہ فیصلہ آپ کی اولاد اور آپ کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ رہے گا۔ وہ والدین جو اولاد رکھتے ہیں اس ہفتے ان کے لیے تھوڑا پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کے تعلیمی معاملات میں مایوسی ہو سکتی ہے، جیسے ان کے گریڈ کم آنا یا ان کی لاپرواہی آپ کو مایوس کر سکتی ہے۔ لو پارٹنرز اس ہفتے ایک دوسرے کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پائیں گے اور آپس میں دوری بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ آپ کا پارٹنر اس ہفتے آپ کے ساتھ خود غرضانہ رویہ اختیار کر سکتا ہے یا سخت مزاجی سے بات کرے گا جو کہ آپ کو تکلیف دے سکتی ہے۔ فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس ہفتے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طریقوں سے پیسہ مل سکتا ہے۔ آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ رہے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ پر اخراجات اور ذمہ داریوں کا بھی بوجھ بڑھ سکتا ہے اور کسی ایسے کام پر آپ کا پیسہ لگنے کا امکان ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر پائیں گے، جیسے کوئی لون کی پیمنٹ، بچوں کا داخلہ فیس وغیرہ۔ نوکری ملنے کے امکانات اس ہفتے زیادہ رہیں گے، اپرچونٹیز بھی اچھی ملیں گی۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی ٹائم اچھا رہے گا، ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا پائیں گے، بوجھ بھی کم محسوس ہوگا۔ البتہ اس عرصے میں اپنی آبزرویشن سٹرونگ رکھیں اور خود کو ہر لحاظ سے اپڈیٹ رکھیں۔ آنے والی نئی تبدیلیوں کو پازیٹیولی ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھنے کے لیے نئی اسٹریٹجیز بنائیں۔ وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتریاں لائے گا۔ صحت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ بہت زیادہ بزی گزرنے کی وجہ سے آپ اپنی صحت پر کم توجہ دیں گے، مگر اوور آل آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ سر میں درد کی شکایت آپ کو اس ہفتے زیادہ رہے گی۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں لوگوں کے باتوں میں الجھ کر غلطی کرنے کے بجائے خود کے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ لوگ جیلسی میں آ کر آپ کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کریٹیوٹی کو اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ انہینس کرنا ہے۔ ان پروجیکٹس پر کام کریں جس میں آپ کی سکلز نظر آئیں، کیونکہ اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ اپریسیشن مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگ دینی معاملات پر بھی بہت زیادہ فوکس کریں گے، لیکن کوشش کریں کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ اگر آپ دینی معاملات پر توجہ دیتے ہیں تو دنیاوی کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دونوں میں توازن اور بیلنس قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ ہے اس ہفتے کا، وہ پیلے رنگ کی کوئی کھانے کی چیز غریب بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے لبرا دوستوں کی طرف۔ تو لبرا، آپ لوگوں کے لیے جوپیٹر کا یہ ریٹروگریڈ ہونا ایموشنل چیلنجز لے کر آ سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی ویک محسوس کریں گے۔ لوگ بھی آپ کو اس عرصے میں اپنے کاموں کے لیے تنگ کر سکتے ہیں، یعنی آپ سے ایکسپیکٹیشنز لگائی جائیں گی اور آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ ان کے کاموں کو بلا کسی تاخیر کے جلدی کریں، جو آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ لوگ البتہ اس ہفتے آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ آپ اس عرصے میں لوگوں کو آسانی سے کسی بھی بات کے لیے کنونس کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں شریک حیات یا پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر کسی وجہ سے خراب تھے تو اس ہفتے بہتر ہو جائیں گے۔ خاص طور پر پیسوں کے معاملات میں
اس ہفتے بہتری نظر آتی ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کی بات کسی فائنل سٹیپ پر آ سکتی ہے، یعنی بات شادی تک یا منگنی تک طے پا سکتی ہے۔ بہن بھائیوں اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہونے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی بات پر یا پھر کسی وراثتی معاملات پر آپس میں بحث چھڑ جائے اور معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے۔ فائنانس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے جاب ملنے کے بہت اچھے امکانات اور اپرچونٹیز ملیں گی۔ اس ہفتے لک آپ کا ساتھ دے گی، ذرا سی محنت کا صلہ آپ کو دگنا ملے گا۔ کاروباری افراد ہوں یا پھر فیکٹری اونر، اس ٹائم میں آپ لوگوں نے جب جوپیٹر ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے اپنے لیبرز کا اور اپنے ماتحت ٹیم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ان کے مسائل کو سننا اور ان کے مسائل کو حل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کو کوئی مالی فائدہ مل سکتا ہے، یہ قرض کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا جو آپ نے پیسہ ان کو دیا ہوا تھا اس کی واپسی کا امکان ہے۔ وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں اپنے ریسرچ ورک پر فوکس کریں، حالات حاضرہ اور آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو اپنے ریسرچ ورک میں ایڈ کریں، یعنی کہ اپنی نالج کو اپ ٹو ڈیٹ کریں۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو ڈائجیشن کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے سٹمک میں پین کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ لوگوں کو آپ کے اخراجات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کاروباری افراد کسی جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ابھی رک جائیں، کیونکہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کو بار بار اسی بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے کیے گئے فیصلوں اور اپنے پلانز پر ایک دفعہ دوبارہ سے نظر ثانی کریں، کیونکہ بہت زیادہ غلطیوں کا امکان اس عرصے میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور پرابلم جو آپ کو بہت زیادہ رہے گی وہ یہ ہے کہ آپ پر بہت زیادہ خوف طاری رہے گا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ 1000 بار سوچیں گے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ احتیاط ایک حد تک تو ضروری ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ڈرنا یا کسی کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سوچنا آپ کا وقت ضائع کر سکتا ہے یا کوئی آئی ہوئی اچھی اپرچونٹیز ویسٹ ہو سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ جمعرات کے دن کوئی کالے رنگ کی چیز اللہ کی راہ میں کسی غریب یا مستحق کو دے دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کی۔ تو اسکارپینز اس ہفتے آپ لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں، جن کی تصدیق کسی اگر ایکسپرٹ سے پوچھیں تو ان خوابوں میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ پیغامات چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگ بہت زیادہ ماضی کی تکلیفوں کو یاد کر کے بلا وجہ پچھتاوا، اداسی اور مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کوئی ایسی سوچ آپ کے دماغ میں آئے تو اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کا سوچ رہے ہیں یا وزٹ کے لیے امیگریشن یا ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ان کے لیے اس ہفتے بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں، ان کے معاملات میں پروگرس نظر آتی ہے۔ فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات میں جو اسٹوڈنٹ باہر ملک جانا چاہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینج، آن لائن بزنس یا ٹریڈنگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کوئی اچھی اماؤنٹ مل سکتی ہے یا کوئی پروفٹ ہو سکتا ہے۔ لاٹری یا پرائز بانڈ میں بھی اگر آپ چاہیں تو اس عرصے میں قسمت آزما سکتے ہیں۔ اگر کوئی جائیداد یا گاڑی وغیرہ یا کسی قیمتی ایسٹس کی خرید و فروخت کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے اپنے پلانز اور اپنی اسٹریٹجیز پر غور کریں اور اس ایسٹس کے بارے میں انفارمیشن دوبارہ سے کلیکٹ کریں۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اس ہفتے راستے کھلیں گے، جہاں اپلائی کریں گے وہاں سے اچھا اور پازیٹیو جواب ملے گا۔ صحت کی اگر ہم بات کریں تو صحت اس ہفتے اچھی رہے گی۔ اگر کوئی بیماری یا صحت کے حوالے سے مسائل پچھلے ہفتوں سے چل رہے تھے تو ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے بھی صحت کے مسائل اولاد سے ریلیٹڈ بہتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ جو اس ہفتے آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر سے ریلیٹڈ اگر کوئی لانگ ٹرم پلانز بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بنانے کے لیے یہ ٹائم آئیڈیل ہوگا، مگر اچھی طرح چھان بین کرنا جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا بہت زیادہ ضروری رہے گا۔ اس کے علاوہ 7، 8 اور 9 تاریخ کو جو بھی فیصلہ لیں گے وہ آگے چل کے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ کی کوئی پرانی حسرت یا کوئی دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے جو آپ کو دلی سکون اور خوشی دے گی، مگر کوشش کریں کہ اپنی خوشیوں کو اور اپنی کامیابیوں کو لوگوں سے جتنا حد تک ہو سکے چھپا کر رکھیں، کیونکہ نظر بد کا امکان ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے
وہ کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کی۔ تو سیجیٹیرینز آپ لوگوں کے پہلے اور چوتھے گھر کا لارڈ جوپیٹر ہے، اور اس کا ریٹروگریڈ ہونا آپ لوگوں کے لیے صحت کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پہ فیٹی لیور، ڈائبٹیز اور ہارمونل ڈیزیز کا بہت زیادہ امکان رہے گا۔ اس عرصے میں آپ کو اپنے والدین کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی غلطی آپ کی طرف سے سرزد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں دراڑ یا پھر آپ کے رشتوں میں دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات کہ اس ہفتے کے پہلے 4 دن آپ بہت زیادہ ڈاؤن اور ڈل فیل کریں گے، کام بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ڈپریشن اور مایوسی کا بھی بہت زیادہ غلبہ رہے گا۔ آپ کے کام اور پروجیکٹ میں آپ کو بہت زیادہ رکاوٹ اور سستی محسوس ہوگی، جس کی وجہ سے آپ غصہ کریں گے، اریٹیٹ ہو جائیں گے یا پھر فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے۔ اس پر کنٹرول کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کیونکہ 3 یا 4 دنوں میں آپ اس پر کنٹرول کر لیں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سفر کے دوران آپ کو اس ہفتے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ سفر میں پریشانی کا امکان ہے۔ صدقہ دیے بغیر ہرگز سفر مت کریں۔ اس عرصے میں آپ لوگوں کو ایسٹس بنانے کی دھن سوار رہے گی۔ آپ لوگوں کے دماغ پر یہ سوار رہے گا کہ کس طریقے سے اپنی پراپرٹیاں بڑھائی جائیں، بینک بیلنس بڑھایا جائے یا کوئی ایسا ایسٹ یا قیمتی چیز خریدی جائے جو آگے چل کے آپ کو فیوچر میں فائدہ دے۔ اگر اس قسم کے معاملات میں کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو ہفتے کے پہلے 3 دن رک جائیں، کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ محبت کے معاملات کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو کوئی اپنی کھوئی ہوئی پرانی محبت دوبارہ مل سکتی ہے، اور اس دفعہ پہلے سے زیادہ شدت سے آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ سسرال والوں سے آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر کسی بات پہ غلط فہمی یا کشیدگی تھی تو وہ دور ہو جائے گی۔ لو پارٹنر ہو یا لائف پارٹنر، اگر کسی بات پر آپ کی اختلافات یا ناراضگیاں چل رہی تھیں تو اس ہفتے دور ہو جائیں گی۔ البتہ اپنے بچوں کے مسائل پر اس ہفتے ضرور توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ فائنانس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات کی اگر بات کریں تو پہلے 4 دن آپ کے لیے تھوڑی مشکلات لائیں گے، مگر بعد میں آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز ملیں گی۔ انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے اس عرصے میں بیسٹ رہے گا۔ وہ افراد جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ کاروباری افراد ہوں یا ملازمت پیشہ افراد، دونوں کے لیے اس عرصے میں ترقی کے چانس زیادہ ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کا تبادلہ ہو سکتا ہے یا کاروباری افراد کسی دوسرے شہر یا ملک میں کاروبار بڑھا سکتے ہیں، جیسے فرنچائز وغیرہ کھولنا، اور اس میں کامیابی بھی پائیں گے۔ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار شروع کریں یا کوئی کاروباری رشتہ یا تعلق بنانے کا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ابھی رک جائیں، کیونکہ یہ پارٹنرشپ نہ صرف آپ کے تعلق کو خراب کرے گی بلکہ آپ کو مالی نقصان بھی دے گی۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے بہتری نظر آتی ہے، بس بلا وجہ کی سوچیں آپ کو ذہنی طور پر تھکا سکتی ہیں، اس چیز سے خود کو دور رکھیں۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگے تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے تک رکھیں، باہر نہ نکالیں، ورنہ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنے تعلقات بہتر بنائیں، اپنی سوشل لائف پر توجہ دیں۔ اگر آپ اس عرصے میں سوچ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں یا ان کی ضرورت اب آپ کو نہیں رہی، تو ایسا مت سوچیں، کیونکہ آپ کو یہ چیز نقصان دے گی۔ اس کے علاوہ اپنی کمیونیکیشن ڈیوائسز جیسے ٹی وی، گاڑی، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ کی چوری ہونے کا امکان ہے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کوئی سفید یا پیلے رنگ کی کھانے کی چیز غریبوں میں بانٹ دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے کیپریکون دوستوں کی۔ تو کیپریکونینز اس ہفتے آپ کو اپنے کاموں کے لیے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اپنے کاموں میں ترتیب لانا اور اپنے بکھرے ہوئے کاموں کو مینج کرنا بھی بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ لوگ اس ہفتے آپ کے کاموں کو تنقید کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ سے حسد کریں گے، نظر بد کا بھی امکان ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس ہفتے ایسے لوگوں سے نہ ملے جن سے آپ کو اچھی وائبز نہ آتی ہوں، یا جن سے مل کر آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ کی زندگی میں صرف آپ کے اوپر نظر رکھنے یا آپ کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے نیا گھر لینا یا پھر اپنے گھر کو رینوویٹ کرنے کی طرف آپ بہت زیادہ توجہ دیں گے۔ محبت کے معاملات کی اگر بات کریں تو جو ان میرڈ لوگ ہیں ان کے رشتے اس ہفتے فائنل ہو جائیں گے، اچھے رشتے ملنے کے بھی امکانات ہیں۔
والدین بھی اپنے بچوں کی طرف سے خوشیاں پائیں گے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ اگر آپ کی کوئی ناراضگی چل رہی تھی تو بہتر ہے بات چیت کر کے ختم کر لیں، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ آپس میں بات نہیں کر رہے تو کسی دوست یا قریبی رشتہ دار کی مدد لے لیں۔ ایک امپورٹنٹ بات جو رشتوں سے متعلق آپ کو اس ہفتے دیکھنی ہوگی کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ آپ ضرورت سے زیادہ اپنے پارٹنر پر شک کر رہے ہیں یا اس کی ہر نیگیٹو بات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی پازیٹیو باتوں کو بھول رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے خود کو دور رکھیں، کیونکہ سوائے دوری بڑھنے کے اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فائنانس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات کی جہاں تک بات ہے تو اس عرصے میں آپ لوگ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو فائنینشیل بینیفٹس ملیں گے۔ پرائز بانڈ نکل سکتا ہے، لاٹری نکل سکتی ہے، انسینٹیوز یا بونس بھی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کوئی خاص پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ابھی ویٹ کر لیں، کیونکہ اس کی تیاری ابھی آپ کی مکمل نہیں یا آپ کو ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کسی بھی جگہ اگر انویسٹ کرنے کا یا نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی دوبارہ سے اپنے معاملات کو اور اپنے ریسرچ کو ریکنسیڈر کریں۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کی صحت اچھی رہے گی، گھٹنوں کا درد آپ کو تنگ کر سکتا ہے، باقی ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ فیل ہو سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی آپ جلدی تھک جائیں گے۔ اپنی خوراک اچھی رکھیں اور اپنی نیند مکمل کریں۔ جو اس ہفتے آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسئلوں کو خود حل کریں، کسی سے مشورہ نہ لیں۔ آپ کے کام ان کے مشوروں پر عمل کر کے بگڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتے لوگ آپ کے نرم دل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو دھوکہ دے گئے تھے وہ دوبارہ واپس آ کر آپ کے ساتھ دوبارہ سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایسے پریٹینڈ کریں گے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور آپ بھی دوبارہ ان کو اپنی زندگی میں سیکنڈ چانس دیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کوشش کریں ایک دفعہ سے ٹھوکر کھانے کے بعد سبق سیکھیں اور ایسے لوگوں سے محتاط رہیں۔ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ غلطی کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ چلتے ہیں اب ہمارے نیکسٹ زوڈک سائن یعنی ایکویریس کی طرف۔ ایکویرینز اس عرصے میں جب کہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے، آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے کام خود بخود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قدرت آپ پر مہربان رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کام کو آپ نے یہ سوچ کر نہیں چھوڑنا کہ یہ آسان ہے یا میں اس کو آسانی سے کر لوں گا، یا پھر اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، کیونکہ اس قسم کے بیہیویئر سے آپ کو کوئی نقصان کا امکان ہے۔ اس ہفتے کوشش کریں سفر کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کریں، کہیں جانے سے پہلے صدقہ دیں اور سواری کو اچھی طرح سے چیک کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ جب تک کوئی بہت زیادہ مجبوری نہ ہو سفر نہ کریں۔ اپنے کام کی جگہ، چاہے وہ آفس ہو، دکان، کاروبار یا پھر گھر، بغیر سوچے سمجھے یا بغیر کسی بات کی تصدیق کیے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ کریں یا کوئی رائے قائم نہ کریں یا کسی سے کوئی اپنی پرسنل بات شیئر نہ کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑھ کے اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ بحث کریں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے رشتے خراب کر سکتے ہیں، مسائل اپنے لیے خود پیدا کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے اپنے پارٹنر سے اختلافات کا اندیشہ ہے۔ کسی ٹاپک پر یا کسی بات پر اختلاف رائے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ دونوں کے اندر ضد کا عنصر اور انا کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے، یعنی دونوں ضد پہ اڑ سکتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا سامنے والا ٹھیک بات کر رہا ہے پھر بھی بلا وجہ ضد کرنا اور انا میں آ کر اگلے کی بات نہ ماننا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ اس چیز پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا یا پھر اپنی غلطی کو ماننا سیکھیں۔ اس کے علاوہ اخراجات اس ہفتے آپ کی فیملی پر بہت زیادہ ہوں گے، ان کی صحت کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ کسی کی صحت خراب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے صحت کے معاملات پر اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہوتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں، یا پھر ایسی کوئی خوش فہمی کا شکار نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی مالی نقصان کا اندیشہ ہے، یا پھر کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر بھی آپ کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا باسی رویہ لوگوں کو آپ کے خلاف کر سکتا ہے، اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ ڈاکومنٹ کی ہیرا پھیری یا دھوکے کا امکان ہے، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اگر کسی سے لون لینا چاہ رہے ہیں تو بالکل نہ لیں،
اور اگر کوئی ڈیل یا کاروباری افراد کوئی کریڈٹ پر بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی نقصان کا امکان ہے۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنے پرانے پیپرز جیسے 5 سالہ پیپر ہوتے ہیں ان سے اپنی تیاری کریں۔ صحت کے معاملات کی اگر بات کریں تو آپ کے اسٹمک کا آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں، گھر کے کھانے کو پریفر کریں۔ اس ہفتے آپ کا امیون سسٹم بہت ویک نظر آتا ہے، کوئی بھی چیز آپ پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ اپنی خوراک کو بہتر کریں، زیادہ سے زیادہ گرین سبزی کا استعمال کریں یا پھر پھلوں کا استعمال کریں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ آپ کر پائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ بلا وجہ کے دماغ میں جو خوف آپ نے پالے ہوئے ہیں یا پریشانیاں جمع کی ہوئی ہیں ان کو نکال کر دماغ کو کلیئر کریں اور ریلیکس ہو کر کام کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں، حسد رکھتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان سے ظاہری طور پر بہت اچھے اور دوستانہ طریقے سے ملیں، مگر پھر بھی ان سے محتاط رہیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ سفید رنگ کی کوئی میٹھی چیز چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے لاسٹ زوڈک سائن یعنی پائسس کی طرف۔ تو پائسس یہ عرصہ آپ لوگوں کے لیے دلی خوشی اور دلی سکون حاصل کرنے کا ہفتہ ہے۔ اپنی کوئی پرانی خواہشات اور حسرتوں کو پورا کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ سفر نہ کریں جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو، کیونکہ سفر آپ کے لیے نقصان یا پھر پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگ بہت زیادہ انسیکیورٹی کا شکار رہیں گے، خود پہ کانفیڈنس کم محسوس ہوگا، بہت زیادہ باتوں کو سوچ کر اپنے مائنڈ پر سٹریس ڈال لیں گے۔ اس چیز پر کنٹرول کریں۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے اپنے پارٹنر کو آپ ٹیسٹ کریں گے، یعنی ان کا امتحان لیں گے کہ وہ آپ سے کتنے لائل ہیں اور کتنے مخلص ہیں۔ مگر آپ کو یہ بات اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، سب اپنی اپنی پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر کسی کو جج نہ کریں، دل بڑا کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوشش کریں اپنے پارٹنر کی پسند، ناپسند اور خواہشات پر توجہ دیں۔ والدین جو اپنے بچوں کی طرف سے پریشان تھے اس ہفتے پرسکون نظر آتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو قرض واپس ملنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہ اپروو ہو جائے گا۔ ایکسپینس اس ہفتے کم ہوں گے، یعنی اخراجات میں کمی نظر آتی ہے۔ خاص طور پہ غیر ضروری اخراجات کرنے کے بجائے آپ یہ عرصہ سیونگ کر کے گزاریں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی چھٹی حص بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے، یعنی آپ کو اپنا فیصلہ لینے سے پہلے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چیز آپ کے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتری لائے گا، پروفٹ زیادہ ہوگا، انویسٹمنٹ جہاں بھی کریں گے فائدہ حاصل کریں گے۔ وہ لوگ جو جاب کی تلاش میں ہیں اگر کہیں اپلائی کریں گے تو وہاں سے ابھی فی الحال جواب نہیں حاصل ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے آفس میں سیاست کا سامنا ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے جس میں ایسی کسی بات کا الزام آپ پہ لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے کیا نہ ہو، لہذا اس سلسلے میں محتاط رہیں۔ صحت کے معاملات میں آپ کو کہیں پھوڑا یا دانہ وغیرہ جیسے مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ ان 7 دنوں میں آپ لوگوں کو اپنی منزل حاصل کرنے میں بہت زیادہ آسانی اور اپرچونٹیز ملیں گی۔ کوشش کریں کہ تمام اپرچونٹیز کو اویل کریں، کسی کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اپنے آپ کو اوور ایکسپیکٹیشن سے بچا کے رکھیں، ریئلسٹک سوچ رکھیں، جو ممکن ہے اس کی خواہش کریں، غیر ضروری چیزیں یا ضرورت سے زیادہ اور غیر حقیقی چیزوں کی امیدیں نہ لگائیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ تو یہ تھا دوستو 4 سپٹمبر سے لے کے 10 سپٹمبر تک کا ویکلی ہاروسکوپ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی کوئی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔